جان اور مال کی طاقت کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ بندے کے ذمہ ہے کہ اپنی جان کی طاقت، اپنے مال کی طاقت اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے، اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کے حکموں کے تابع کرے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ تو میں نے کہا جنت آخرت بنانے کے لیے پہلا سامان جو اللہ نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے اور سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی جگہ بنائی ہے، دو ہی جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، بس تیسری جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ تھی تیسری، گزرنے کے لیے تیسری جگہ ہے کہ یہاں سے یہ گزارا ہوگا، عبور کہ گزرنے کے لیے ہے، پھر گزر کر کہاں جائے گا کہ یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہ قسم کھا کے بات پہ تو جنت میں جانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ، ایمان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے احسانات سمجھاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں سمجھاتے ہیں، اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ہر زمانے کے لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک عام اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسان کو سوچو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ کتنی نعمتیں دی ہیں اور کون مانگنے گیا تھا، کس نے سوال کیا تھا، کس نے عرضی دی تھی کہ مجھے یہ ملے یہ ملے۔ اللہ خود ہی دے رہے ہیں اپنے کرم سے، آنکھیں ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، دماغ ہو، ماں باپ ہو، رشتہ داری ہو، مال دولت ہو، دنیا کا سامان، اور دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نافرمانی ہو تو بھی دیں گے، تابعداری ہوگی تو بھی دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن سزا تو بعد میں ہوگی، انعام پہلے ہوں گے۔ لیکن خدا بندے بالا ہو پاس بڑیشاں درے جس کا برکس نہ بس۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ، زمین آسمان کا تنہا مالک، اس نے کبھی بھی گناہ کی وجہ سے روزی بند نہیں کی کہ اب اس کو روزی نہیں ملے گی، بھوکا رکھو، ایسا نہیں ہوگا، دیں گے، اس کا احسان ہے۔ روزی بنا کر نعمتیں دیتے ہیں، رزق لے بعد۔ کبھی فروٹ کے بازار سے گزرے تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، فروٹ کے بازار ہے نا، لدے ہوئے ہیں مختلف قسم کے فروٹ، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے کیوں کہ رزق لے بعد، صرف زمین پر پانی برسا دیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اس پانی کی یہ تاثیر ہے کہ مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل ایک ہی پانی سے، یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، یہ نعمت بتائیے، ایک ہی پانی سے سینچائی ہوئے، ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے، لیکن پھلوں کو دیکھو گے کہ ان کے ذائقے میں، ان کے خوشبو میں، ان کی صورت شکل میں ہر پھل ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔